ویلکم ٹو ذوق یقین. میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اموی شاعروں میں سے دو بڑے شاعر جو کہ غزل گو شاعر ہیں، لیکن دونوں کی شخصیت ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہے. اس میں سے سب سے پہلے عمر بن ابی ربیعہ اور دوسرا جمیل بن معمر، جس کو جمیل بثینہ کہا جاتا ہے، جو کہ اس کی محبوبہ کا نام ہے اور اس نے بالکل پاک اور خالص محبت کی تھی، جس کی وجہ سے اسی کا نام اس سے بالکل معلق ہو گیا اور اسی کے نام سے وہ جانا جاتا ہے جمیل بثینہ. لیکن دراصل اس کا نام جمیل بن معمر ہے. تو عمر بن ابی ربیعہ اور جمیل بن معمر دونوں الگ الگ فیلڈ سے ہیں. غزل دونوں کی ہے، دونوں غزل گو ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ کا امام ہے. لیکن عمر بن ابی ربیعہ کی جو غزل گوئی ہے وہ غزل صریح ہے، وہ غزل اباحی ہے، وہ غزل حضری ہے. اور جمیل بن معمر کا ہے وہ غزل عفیف ہے، وہ غزل عذری ہے اور وہ غزل بدوی ہے. تو دونوں میں فرق ہے، کیونکہ عمر بن ابی ربیعہ فحش گو شاعر ہے. فحش گوئی کرتا تھا اپنے غزل میں، کچھ ایسے چیزوں کا ذکر کرتا تھا جس کا ذکر نہیں کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ جو شریف عورتیں ہوا کرتی تھیں، یہ حج کے موقع پر تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر بالوں میں مہندی لگا کر وہاں پہنچ جاتا تھا اور جو آتی ہیں ان کو یہ چھیڑا کرتا تھا، جس کی وجہ سے شریف گھرانے کی جو عورتیں تھیں وہ حج کرنا بند کر دی تھیں اور اس کی ڈر سے نہیں جاتی تھیں. لیکن کچھ لوگ جو شہرت کے بھوکے تھیں وہ ان سے یہ کہتی تھی کہ تم میرا بھی نام لے کر کوئی غزل کہہ دو تاکہ ہم بھی مشہور ہو جائیں، اور اس سے درخواست کرتے تھے کہ کسی غزل میں میرا بھی نام لے کے کوئی ایک شاعری کہہ دو یا ایک غزل میرے نام سے کہہ دو. تو یہ لوگ بیسیکلی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں شکیل اعظمی نے ایک بار کہا تھا کہ اب تو بدنامی سے شہرت کا وہ رشتہ ہے کہ لوگ ننگے ہو جاتے ہیں اخبار میں رہنے کے لیے. خیر، یہ میرے کریش کورس کا حصہ تھا اور پیڈ گروپ کا حصہ تھا، لیکن میں یہ آپ لوگوں کے خاطر اپنے چینل سے پبلکلی لانچ کر رہا ہوں اور اس کو میں پبلکلی اپلوڈ کروں گا تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو سکے. اور یہ ناانصافی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے پیڈ کیا ہے، ان کو میں سب کچھ دے رہا ہوں. آپ کو صرف میں ویڈیو دوں گا اور صرف اسی ایک شعراء و موی میں سے اسی 2 چیپٹر کا یا ایک غزل گو جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں، باقی کا سب کچھ پیڈ ہے. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں جوائن ہو سکے ہیں یا ان کی مجبوریاں رہی ہیں، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ علم پر تو سب کا حق ہے. لیکن پیسے جہاں تک بات ہے وہ صرف اور صرف ذمہ داری کی وجہ سے لگایا گیا ہے. تو اگر آپ لوگ ابھی تک کریش کورس جوائن نہیں کیے ہیں تو جوائن کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں، ویڈیو، PDF، MCQs، PYQs، سب کچھ. اور اس سے پہلے میں الحطیہ کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو میرے چینل پہ موجود ہے، وہ صرف پیڈ والوں کے لیے ہے، پیڈ والے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے خنسا کعب بن زہیر جو مخضرمون شاعر ہیں، ان سے پہلے میں نے زمانے جاہلیت کے تمام لوگوں کو کور کر دیا ہے، جو سلیبس میں تھے، جو نہیں تھے، سب کو. تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی کلاس، اور عمر بن ابی ربیعہ اور جمیل بثینہ دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ دونوں کی شخصیت اچھی طریقے سے واضح ہو سکے. تو عمر بن ابی ربیعہ ایک ایسا شاعر ہے جو کہ اپنے وقت کا غزل گو شاعر رہا ہے اور امام مانا گیا ہے. کافی بڑے بڑے شاعروں نے، جریر جیسے شاعر نے اس کی تعریف کی ہے. تو ایک اوور ویو میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں. تو عمر بن ابی ربیعہ، اس کی کنیت ابو الخطاب ہے، ابو حفص ابا بشر ہے، اور یہ مخزومی ہے اور قریشی ہے. قریشی شاعر قرشی. قریش کے پاس تمام چیزیں فخر کے لیے تھیں، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے اندر کوئی شاعر نہ تھا جس کو انہیں بہت ملال بھی ہوتا تھا. اور یہاں پر وہ تھوڑی سی جھک جاتے تھے یہاں پر، کیونکہ ایک ایسی چیز تھی جو ان کے پاس موجود نہیں تھا. اسی وجہ سے اس کی کلام میں بہت سارے کچھ ایسی باتیں تھیں جو غیر مناسب تھیں، لیکن جو بڑے بڑے لوگ تھے، اولی الامر تھے، وہ اس سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے جان بوجھ کر، تاکہ قریش میں جو ایک چیز کی کمی تھی وہ پورا ہو جائے، اور یہ سوچتے تھے چلو یہ بعد میں توبہ کر لے گا. اس کے ابو جو تھے عبداللہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عامل تھے، اور اس کے بعد 3 خلفاء کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. تو دراصل اس کا جو نام ہے وہ عمر بن ابی ربیعہ جو ہے، وہ ربیعہ اس کے دادا کا نام ہے. عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اس کا پورا نام ہے. یہ اسی رات میں پیدا ہوا تھا جس دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ای حق رفع و ای باطل وضع، کہ کون سا حق اٹھا لیا گیا اور کون سا باطل ہے جو وضع کر دیا گیا، مطلب آ گیا اس دنیا میں.
اس کے ابو قریشی تھے اور اس کی جو امی تھی وہ مجد جن کا نام تھا وہ عیسائی تھیں. کچھ ایسا بہت ڈیپ سے کھنگالنے کے بعد ایسا ملا ہے. تو ابو جو تھے وہ قریشی تھے، امی جو تھیں اس کی یمنی تھیں اور وہ عیسائی تھیں. یہ 12 سال کا ہوا تھا تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا. اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ابو جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا تھا، گھیر لیا تھا، تو ان کی مدد کے لیے وہ آ رہے تھے اور مطلب گھوڑے پر سے گر کے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اپنے اونٹ سے گر پڑے تھے وہ. تو اس نے بہت سارے لڑکیوں کے نام سے لے کر غزلیں کہی ہیں، اس کی بہت ساری محبوبہ ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے بارے میں جس کا نام آتا ہے یا جس کے بارے میں اس کا کچھ تعلق رہا ہے وہ ثریہ بنت علی بن عبداللہ ہے. اس کے علاوہ اس نے زینب بنت موسیٰ، اس کے علاوہ کلثوم بنت سعد، اور اس کے فاطمہ بنت عبد الملک، ہند بنت حارث، تمام لوگوں کا اس نے نام لے کر غزلیں کہی ہیں اور اس کی محبت کے قصے مشہور ہیں. اور اس نے بعد میں توبہ بھی کر لیا تھا اور اس نے قسم کھایا تھا کہ میں کوئی شاعری نہیں کہوں گا مگر یہ کہ میں ایک گردن آزاد کروں گا. تو ایسا کچھ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں تائب ہو گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں. خیر، ایک ایسا شخص ہے جس کو تمام لوگوں نے سراہا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز ایک ایسے شاعر تھے جس کے بارے میں خود جریر نے کہا ہے کہ وہ شعراء کو دور کرتے تھے اور جو فقیر ہیں ان کو قریب کرتے تھے. اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن ابی ربیعہ کو، اب اس طریقے سے میں اس وجہ سے اس کو ٹھہر کے بتا رہا ہوں کہ عمر بن ابی ربیعہ ہے، عمر یہ بھی ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز. تو عمر بن عبدالعزیز انہوں نے عمر بن ابی ربیعہ کو جلا وطن کیا تھا. تو عمر دونوں ہم نام ہیں، ایک ہم نام نے ایک ہم نام کو جلا وطن کر دیا تھا دہلک نامی جزیرہ کے اندر. اور دہلک نامی جو جزیرہ ہے وہ بحر احمر کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ شمار ہوتا ہے جو کہ حبشہ اور یمن کے درمیان میں ہے. اور اس وقت وہ جس طریقے سے ہمارے ہاں کالا پانی ہوتا تھا، اس امویوں کے زمانے میں باغیوں کو وہیں جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا. اب اس کے بارے میں کوشچنز کس طریقے سے آئے ہوئے میں بتا دیتا ہوں. اس کی کنیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، غزل صریح کس سے متعلق ہے یہ پوچھا گیا ہے، غزل اباحی کس سے متعلق ہے یہ پوچھا گیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات میں انتقال ہوا تھا اس دن کون پیدا ہوا تھا، ایسے کوشچنس آئے ہیں. ایو حق رفع و ایو باطل وضع، اس طرح کے کوشچنس آئے ہیں. تو یہ کچھ کوشچنس تھے جو اس طرح کے ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے. کبھی اس کی تاریخ پیدائش اور وفات پوچھی گئی ہے، 23 ہجری پیدائش ہے اور 93 ہجری اس کی وفات ہے. تو ایک موٹا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو گیا ہے. اب ہم اس کو تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سب کچھ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ولدہ 644 میلادی، اور ہجری میں دیکھیں گے تو 23 ہجری، اور اس کی وفات ہوئی ہے 711 میلادی میں اور 93 ہجری میں. شاعر مخزومی قرشی شاعر مشہور لم يكن في قریش اشعر منه وهو كثير الغزل والنوادر. قریش میں اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں تھا، مخزومی اور قریشی شاعر ہے. ولقب بالعاشق، عاشق کے نام سے اس کو لقب پڑا ہے عاشق کا. اس کے علاوہ ابو الخطاب اس کی کنیت ہے، ابا حفص اور ابا بشر بھی اس کی کنیت ہے. اور یہ مغیری بھی کہلاتا ہے اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن یہ سب زیادہ فیمس نہیں ہے، بس اس کو امام التغزل کہا جاتا ہے اپنے زمانے میں. احد شعراء الدولة الأموية ويعد من زعماء فن التغزل من زمانه وهو من طبقة جرير والفرزدق والأخطر. اور اسی کے طبقے کا تھا کیونکہ جریر نے اس کی بات کو سن کر کہا تھا کہ یہ قریشی برابر تک بندی کرتا رہا، حجگوئی کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ مطلب شاعری کرنے لگ گیا. ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن خطاب سنة 23 ہجری 23 ہجری. فسمي باسمه وقال الناس بعد ذلك زهق الحق وظهر الباطل. تو لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے، کبھی زهق الحق وظهر الباطل اور کبھی ایو حق رفع و ایو باطل وضع. اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ کون سا حق اٹھا لیا گیا اور کون سا باطل وضع کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ شب الفتى عمر على الثرى والنعمة والترف، کیونکہ اس کے ابو جو تھے عبداللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جند کر کے ایک جگہ تھی، وہاں کی وہ حاکم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی تینوں خلیفہ کے زمانے میں بدستور وہ اس پر قائم رہے اس عہدے پر. اور یہ بہت زیادہ غنی مالدار تھا. اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا تھا، یہ بہت
اچھا سا جملہ اس کو یاد کر لیں کہ ممن رزق الشباب والثروہ والفراغ، جس کو جوانی بھی ملی تھی، دولت بھی ملا تھا، اور فراغ اور خالی اوقات بھی ملے تھے، اس وجہ سے یہ لہی مع اللاہین وعرفتہ مجالس الطرب والغنا فارسا مجلیا ينشد الحسن في وجوه الملاح في مكة ويطلبه في المدينة والطائف وغيرهما، يقولون إنه مات وقد قارب 70 أو جاوزها، وإذا صح ذلك يكون قد توفي حوالي سنة 93 هجري، وقد تضاربت الروايات في سبب موت عمر، فقيل إنه غزا في البحر فأحرقت سفينته ومات، وقيل توفي وفاة طبيعية وكان قد ترك الشعر في مشيبه۔ تو اس میں سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان، اس کے پاس دولت بھی تھا، دولت کے ساتھ ساتھ دولت تھی، اور دولت کے ساتھ ساتھ وقت اس کے پاس بہت زیادہ تھا، جس وجہ سے یہ آوارہ گردی کرتا تھا، کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلتا تھا، مجالس طرب و غنا، جو موسیقی کی محفلیں ہوا کرتی تھی وہاں پر جاتا تھا اور تمام لوگوں کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ 70 سال سے بھی زیادہ یا اس سے زیادہ تجاوز کر کے عمر پا کر یہ مرا تھا، اور اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس کی جو سن وفات ہوگی وہ 93 ہجری ہوگی، اور یہی صحیح ہے، لیکن اس کے وفات کے سبب کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے جو دریا میں ڈوب کر مرا تھا، کیونکہ جو سفینہ ہے وہ اس میں آگ لگ گئی تھی کشتی میں، اس وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے طبعی موت مرا تھا، خیر اس میں نہیں جانے کی ضرورت ہے، بس 93 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے، یہ جان لیجئے۔ پھر کہتے ہیں کہ شبل فی نعمت ابیہ عبداللہ عامل الرسول والخلفاء الثلاثہ من بعد، 3 خلفاء اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ابو جو تھے عبداللہ وہ عامل تھے، وهو يروض قوافیہ ويستعطف ابیہ حتی ارتاد له واسلس، یہ پہلے قوافی کی مشق کرتا رہا، تک بندی کرتا رہا، اور پھر بعد میں ایک اچھا شاعر بن گیا۔ وهو یروید قوافیہ، اور اس کے ابو جو تھے وہ اس کی ہیلپ کرتے تھے۔ فقال جریر وقد سمع رائیتہ التی مطلعها امن آل نعم انت غاد فمبکر غدات غد ام رائح فمہجر۔ تو اس کو سن کر جریر نے کہا تھا، اسی مطلع کو سن کر، یہ رائیہ اس کا بہت مشہور قصیدہ ہے کہ ما زال هذا القرشی یہدی حتی قال الشعر، یہ قریشی برابر تک بندی کرتا رہا یہاں تک کہ یہ شاعری کرنے لگ گیا۔ وسلك ابن ابي ربيعه الى الشعر غير طريقا مألوفا ولا معروفا، فقصره على وصف النساء وتزاوغهن ومداعبة بعضهن لبعض بلفظ رشيق واسلوب مبتكر، کہ ایک ایسا راستہ اپنایا تھا جو کہ اس سے پہلے زمانے میں مشہور نہیں تھا، معروف نہیں تھا، لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ تو یہ عورتوں کی دل لگی کی بات، ایک دوسرے سے لوگ آپس میں جو مستی کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو یہ اپنی شاعری میں بیان کیا کرتا تھا۔ تو اس نے اپنی شاعری میں ایک الگ طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ عورتوں کی وصف نگاری کرتا تھا، ان کے اوصاف کو بیان کرتا تھا، ان کی باہمی ملاقاتوں، ان کی آپس میں چھیڑ چھاڑ، سب کو ایک خوشنما اسلوب اور ایک اچھے انداز میں بیان کرتا تھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، فأولع به المغنون والضرفاء وشغف به القیان والندما وکثر غناء الناس به وروايتهم له حتى۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے جو گانے والے تھے، جس کو بولتے ہیں، یا جو شراب نوش تھے، والندما جس کو کہتے ہیں، جو لوگ پینے والے تھے، تو جتنے بھی شرابی کبابی سب لوگ تھے، گانے والے تھے، گویے والے تھے، جس کو آج کے زمانے میں لوگ ریپر بولتے ہیں، اس زمانے میں یہی گانے والے ہی شاعروں کے شہرت کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ تو جو گانے والے تھے یہ اس کی شاعری کو لے کر لے اڑتے تھے اور ہر جگہ لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس قدر اتنا زیادہ جلدی اتنا اس کی شہرت ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ یہ شاعری کہتا تھا اور دوسری جگہ اس کی شاعری اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاتی تھی، کیونکہ فوراً لوگ لے کے اس کو اڑ جاتے تھے اور وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو جو ہنسی مذاق والے لوگ، مطلب بہت زیادہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے مطلب لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل کہ رومانٹک ہے، تو جو لوگ رومانٹک قسم کے لوگ تھے یا جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے تھے، ان لوگوں نے اس کی شاعری کو بہت زیادہ سیریس لیا اور اس کو ہر جگہ ادھر سے ادھر پہنچاتے رہے۔ یا وہ لوگ جو
گانے والے تھے یا شراب پینے والے تھے، ان سب سے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اس کی شاعری خوب گائی گئی، سنائی گئی، یہاں تک کہ غیرت مند اور پرہیزگار لوگ اس کے خلاف شور مچا دیے اور اس کے خلاف ایک اچھا خاصا محاذ کھڑا کر دیا۔ ابن جریج نے کہا ہے کہ ما دخل العواتق فی خدورہن شیء ضر علیہن من شعر ابن ربیعہ، کہ کیوں ایسا کہا ہے؟ کیونکہ اس کی شاعری واقعی بہت زیادہ خطرناک تھی کہ پردہ دار لڑکیوں کی پردے میں ابن ابی ربیعہ کے اشعار سے زر رساں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو عورتیں اپنے گھروں میں محصور ہیں، اپنے گھروں میں اچھے سے پردہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں کسی طرح کا باہر کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ ہے اور وہ سیکیور ہیں۔ لیکن اگر ان تک اس پردے کے اندر بھی عمر بن ابی ربیعہ کی شاعری پہنچ جائے تو پھر وہ محفوظ نہیں رہیں گے، اس قدر کی یہ شاعری کرتا تھا۔ یروى انه كان يشتغل موسم الحج ليتحرش بالنساء الجميلات اذ يعتمر ويلبس الحلل والوشا ويركب النجائب المخضوبة بالحنى عليها القطوع والديباج۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آتا تھا، کیونکہ یہ اس کی نظر میں حج کا جو موسم تھا، یشتغل ہوگا بڑے شین، کہ وہ حج کا جو موسم ہے وہ اسلامی تاریخ میں یا اسلامی مملکت میں حسن اور کا نمائش کا ایک سال ہوا کرتا تھا، اس کے لیے۔ اور یہ وہاں جا کر جتنی عورتیں آتی تھیں، جتنی حج کرنے والی آتی تھی، شام سے، مدینہ سے، عراق سے، سب سے وہ ملتا تھا اور سب کے بارے میں کوئی نہ کوئی غزل کہتا تھا، تشبیہ بیان کرتا تھا۔ اور اس وجہ سے جو اچھے گھرانے کی لڑکیاں تھیں، شریف خاندانوں کی لڑکیاں تھیں، وہ حج کرنے سے ڈرنے لگ گئی تھیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ بندہ ایسا تھا کہ جس کو بھی اچھا لگ جاتا تھا اس کے پیچھے پڑھ کے اور اس کی شاعری کر ہی ڈالتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا تھا فظہرت کرائم الاسر فی اداء الفریضہ خشیۃ منہ، اس سے ڈرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کی سب سے خصوصیت اور سب سے اچھی بات جو ہے، وہ اب تک کی جو ایک نیا اسلوب ہے، وہ کویشچن میں، پریویس ایئر کویشچن میں پوچھا گیا ہے کہ کون سا ایسا شاعر ہے جو اپنے آپ کو عاشق بتاتا ہے اور لڑکیوں کو معشوق بتاتا ہے۔ وفی العدید من القصائد یصوغ نفسہ معشوقا لا عاشقا والنساء يتهافتن عليه ويتنافسن في طلبه بل انه يتحدث عن شهرته لدى نساء المدينة وكيف يعرفنه من اول نظرة قائلا قالت الكبرى اتعرفن الفتى قالت الوسطى نعم هذا عمر قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه هل يخفي القمر۔ کہ بڑی بہن نے کہا کہ کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ تو بیچ والے نے کہا کہ ہاں بالکل یہ عمر ہے۔ تو چھوٹی والے نے کہا کہ کیا کبھی چاند بھی پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے عورتوں کی بات کو اپنی شاعری میں بہت اچھے سے بیان کرتا تھا۔ تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو شاعری میں کیا کرتا ہے؟ عاشق بتاتا ہے، معشوق نہیں۔ اب یہی میں جو آپ سے بتایا تھا کہ فظہرت کرائم الاسر فی اداء الفریضہ خشیۃ منہ واولو الامر یتعمدون هذا الجہل بالحلم رعایۃ لاسرتہ وفخرا بشاعریتہ وترقبا لتوبتہ، کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، بزرگ لوگ تھے قبیلے کے، وہ جان بوجھ کر اس سے کیا کرتے تھے؟ بے اعتنائی برتتے تھے، اس سے آنکھیں بند کرتے تھے، اس کو شاعری کرنے دیتے تھے، اس کے خاندان کی رعایت کرتے ہوئے، اس کی شاعری پر فخر کرنے کی وجہ سے، کیونکہ قریش میں اس سے بڑا کوئی شاعر ہے ہی نہیں، اور اس کے توبہ کی امید کرتے ہوئے کہ چلو بعد میں توبہ کر لے گا۔ ولیکن الخلیفہ عمر بن عبد العزیز لم یسعہ الصبر علی تمادیۃ فی المجون وامعانہ فی الجہالہ، کچھ زیادہ ہی یہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے اس کو صبر نہیں کیا، فنفاہ الی دہلک، اس کو دہلک نامی جزیرے میں جلا وطن کر دیا، جو کہ احدى جزر البحر الاحمر، بحر احمر کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے، بین بلاد الیمن والحبشہ۔ تو اس کو دیکھ لیجئے۔ وقت کان المنفى لبنی امیہ، بنی امیہ کا یہ منفع تھا، جلا وطنی کا ایک جگہ تھا جہاں لوگوں کو بھیجتے تھے۔ ولم يعد الا بعد نقص ما انه يقلع عن صبوته ويخلص الى الله في توبته ولعل بلوغه عمرین قد اعانه على البر بقسمه فزهد وتنسکا۔ تو یہ جو قسم کی بات ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے قسم کھایا تھا کہ اگر میں قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ میں نے اگر شاعری کی تو میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ خیر، زیادہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ تو بہت مست تھی
لیکن جو بھی کچھ ملتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جو ایگزام میں آئے گا اس کو لگائیں گے۔ ومن الناس من يقول ان عمر كان عفيفا يصف ولا يقف ويحوم ولا يغد۔ اب یہ بھی لو بات ہو گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو عمر تھا وہ پاک دامن تھا، وہ صرف وصف نگاری کرتا تھا، بیان کرتا تھا، کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، مطلب جان بوجھ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ويحوم ولا يغد، وہ اوپر اوپر منڈلاتا تھا، نیچے نہیں اترتا تھا، یہ بھی ایک مزید مسئلہ ہے۔ ويذكرون أنه لما مرض مرضه الأخير جزع أخوه الحارث عليه جزعا شديدا فقال له عمر أحسبك إنما تجزع لما تظنه بي، کہ اس کا جو بھائی ہے حارث ہے، اس کی موت کے وقت بہت زیادہ پریشان ہوا، تو عمر نے کہا بن ابی ربیعہ نے کہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، جو تم میرے بارے میں گمان کرتے ہو کہ میں نے اس طرح کی جو شاعری کی وہ سارے کام بھی کیے ہیں۔ تو اس نے کہا واللہ ما اعلم انی رکبت فاحشۃ قط، کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے کبھی کوئی فحش کام کیا ہے۔ فقال، تو اس کے بھائی نے کہا ما کنت اشفق علیک الا من ذلک، میں آپ پر صرف اسی وجہ سے ڈر رہا تھا، وقد سربت عنی، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اس نے کیا تھا نہیں کیا تھا یہ سب بہت ایک لمبی بحث ہے۔ خیر بس اتنا جانیے کہ عورتوں سے یہ بہت بالکل انہی کی شاعری کرتا تھا، انہی کی بات کرتا تھا، انہی کی مدح کرتا تھا، انہی کی تعریف کسی اور کی نہیں۔ شعرہ کے بارے میں لشعر ابن ابی ربیعہ نوتۃ فی القلب وروعۃ فی النفس لسہولتہ واناقۃ لفظہ، 2 سے 3 لائن ضرور دیکھ لینا، کیونکہ پوچھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیونکہ شاعری کے بارے میں ہر کسی کا سب کچھ یہی ملتا ہے، اس کے قافیے اچھے تھے، معنی اچھے تھے، تراکیب آسان تھے، سہل تھے، یہی سب تو بہت سملر ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے لفظ ہی یاد کر لیجئے ہر شاعر کے بارے میں۔ وقد ساعدہ نسبہ ونشبہ وشبابہ وطرفہ علی ان یقول فی ذلک ما لم یجرؤ احد علی قولہ، کیونکہ اس کا جو نسب ہے اور اس کی جو جوانی تھی، اس کے پاس جو مال تھا، اس کے جو خاندان تھے، ان تمام چیزوں نے اس کو اس چیز پر ہیلپ کیا، مدد کیا کہ وہ چیز کہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا۔ فسلک فی الغزل مسلک القصص یصف النساء ویحکی حدیثہن ومداعبتہن ویذکر امرہ معہن، تو یہ غزل قصصی غزل کہتا تھا، جس میں عورتوں کے بارے میں بتاتا تھا کہ عورتیں اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ فبہر الناس حتی حملہم علی الاقرار لقریش بالشعر وقد کانوا ینکرونہ علیہ، تو لوگ بالکل مبہوت ہو گئے اور لوگ اس بات کے معترف ہو گئے کہ قریش میں اب تک شاعر کوئی نہیں تھا، لیکن یہ شاعر پیدا ہو گیا۔ وقد کانوا ینکرونہ علیہ، جو کہ اس سے پہلے اس پر انکار کیا کرتے تھے۔ وبرع الشعراء حتی قال جریر ھذا واللہ الذی ارادتہ الشعراء فاخطأتہ وتعللت بوصف الدیار، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ چیز تھی جس کا شعراء نے ارادہ کیا تھا، قصد کیا تھا، لیکن وہ غلطی کر بیٹھے اور ٹیلوں پر کھڑے ہو کر رونے لگ گئے۔ تو 2 طریقے سے جریر نے اس کی تعریف کی ہے، ایک تو یہ ہو گیا ارادتہ الشعراء والا، اور دوسری تعریف یہ والی ہو جائے گی جس میں کہا تھا ما زال ھذا القرشی، یہ والا۔ دونوں چیزوں کو یاد رکھیں، ما زال ھذا القرشی کس نے کہا تھا، یہدی حتی قال الشعر، کہ یہ تو برابر حض گوئی کرتا رہا یہاں تک کہ شعر کہنے لگ گیا، اور یہ والی بات کہ ھذا واللہ الذی ارادتہ الشعراء، یہ دونوں چیزیں جو دونوں قول ہیں یہ جریر کے ہیں عمر بن ابی ربیعہ کے بارے میں۔ علی انک لا تجد فی شعرہ ما تجد فی شعر جمیل وکثیر من الشعور العمیق والوصف الدقیق للحب وانما هو تبع نساء یسوغه ان یخالطہن وحادتہن ويتجمل لهن دون أن يفتح قلبه لواحدة منهن اللهم إلا أمغه مع ثريا بنت علي بن عبد الله بن حارث فإنه يشبه أن يكون حبا، کہتے ہیں کہ باوجود اس کے شاعری میں آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا جو جمیل وغیرہ کے شاعری میں ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الشعور العمیق والوصف الدقیق للحب، محبت کے بارے میں ایک گہرا شعور اور ایک اچھی وصف نگاری، اس لیے کہ یہ صرف عورتوں کا پیچھا کرتا تھا، انہیں خوش کر دیتا تھا، ان کا نام لے کر، ان کا ذکر کرتا، ان کی ملاقات کی باتیں کرتا تھا، سب کچھ کہتا تھا، لیکن اس کا دل کسی سے ملا ہوا نہیں تھا، اس کا دل کسی کے لیے کھلا ہوا نہیں تھا، مگر یہ کہ ثریا بنت علی بن عبداللہ کے بارے میں کچھ محبت کی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، محبت ہی نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ فاطمہ بنت عبد الملک لبابہ، اسی طریقے سے ہند بنت حارث، اسی طریقے سے عائشہ بنت طلحہ، ثریا بنت علی بن عبداللہ، کلثوم بنت سعد المخزومیہ، زینب بنت موسیٰ الجہمیہ، یہ سب کیا مطلب عورتوں کے نام لے کے اس نے شاعری کی ہے۔ نموذج من شعر ہی کچھ اس کے شعر کے وہ ہیں
نموذج ہیں، کچھ نمونے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے مشہور جو قصیدہ رہا ہے وہ یہی ہے امین آل نعمن والا۔ اب ایک بار میں اس کو ریکیپ کرتا ہوں، اس کے بارے میں اچھے سے میں ساری چیزیں بتاتا ہوں تاکہ سب کچھ کلیئر ہو جائے اور ایک ریویژن ہو جائے، پھر ہم جمیل بن معمر کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھو، اس کا نام ہے عمر بن ابی ربیعہ، عمر بن عبداللہ بن ابی ربیعہ، 23 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 93 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ابو حفص، ابو بشر اور ابو الخطاب اس کی کنیت ہے، اور یہ شاعر قریشی ہے، مخزومی ہے، شعراء الغزل مانا جاتا ہے اپنے زمانے میں۔ اس وقت اس سے بڑا شاعر غزل میں ابھی تک بھی کوئی نہیں گزرا ہے۔ اس کے ابو قریشی تھے، امی اس کی امنی تھی جن کا نام مجد تھا۔ 12 سال کی میں اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اسی دن عمر بن خطاب کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ پیدا ہوا، اس وجہ سے کہا گیا کہ ایو حق رفع و ایو باطل وزع، یا زہق الحق و ظہر الباطل۔ اور اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ میں جتنے لوگ تھے گانے والیاں اس کی شاعری کو لے کر بالکل اڑ جاتے تھے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو نوجوان قسم کے لوگ تھے، یا جو لوگ مستی کرتے تھے، یا جو زیادہ ہنسی مذاق کے طبیعت کے مالک تھے، وہ لوگ اس کی شاعری کو بہت زیادہ پروموٹ کیے اور اس کو ادھر سے ادھر اس کو پھیلایا۔ بہت ساری عورتوں کو اس نے نام لے کر غزل کہے ہیں، اسپیشلی جب حج کا موقع آتا تھا تو یہ اپنی اونٹنی کو بالکل خضاب سے لگا کر، مہندی وغیرہ اس کو اچھے سے سنوار کر، اچھے جوڑے پہن کر بیٹھتا تھا، اور وہاں جا کر جہاں سے بھی آتی تھیں، عراق سے، ہر جگہ سے آنے والی لڑکیوں کو وہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ اور اس کے لیے حج کا موسم ایک حسن کا نمائش تھا، باقی کچھ نہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ خیر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے غزل میں اس وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا کیونکہ اپنے آپ کو نفسہ جعل نفسہ المعشوق، اور وبأنہ ینظم دیوانا کاملا فی الغزل، غزل میں اس سے پہلے کوئی ایسی شاعری نہیں کی تھی جس کا پورا دیوان غزل پر ہو۔ اپنے قصیدے میں غزل کے اشعار لاتے تھے لیکن پورا دیوان غزل سے بھرا ہوا نہیں رہتا تھا، اس کا پورا دیوان غزل سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ غزل گوئی ہی کرتا تھا صرف، اور اپنے آپ کو معشوق بتاتا تھا اور لڑکیوں کو عاشق بتاتا تھا۔ یہ ایک ایسا شاعر تھا عربی زبان و ادب کا۔ اور اس کے بارے میں جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ابن جریج نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کسی پردہ نشین خواتین کے لیے اس کی شاعری سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بارے میں نعم اور عمر، ایک بشارہ الخوری ہے جس کو الاخطل الصغیر کہا جاتا ہے، دور حدیث کا، ماڈرن زمانے کا شاعر تھا، اس نے ایک پوری غزل کہی تھی نعم اور عمر کے نام سے، اس کے رائیہ قصیدہ امین آل نعمن کے سے متاثر ہو کر۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس کو جلا وطن کیا تھا، کہاں کیا تھا؟ دہلک میں کیا تھا، جو کہ بحر احمر کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے، یمن اور حبشہ کے درمیان واقع ہے۔ اس کا بھائی جو موت کے وقت جو ہے حارث بہت زیادہ پریشان ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا میں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تو یہ تھا عمر بن ابی ربیعہ، جو کہ غزل اباحی، غزل صریح اور غزل حضری کا امام مانا جاتا ہے۔ اب ہم شفٹ کرتے ہیں جمیل بن معمر یا جمیل بثینہ کو بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وفات 82 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ ہے غزل عفیف، غزل عذری، غزل بدوی، پاک غزل گو کا یہ امام ہے۔ تو جمیل بن عبداللہ بن معمر اور عمر بن عبداللہ دونوں کے ابو کا نام سیم ہے لیکن قبیلہ الگ الگ ہے۔ یہ وادی القریٰ حجاز میں پیدا ہوا تھا، ایک قبیلہ تھا عذرا، تو اسی وجہ سے یہ عذری کہلاتا ہے، اور یہیں سے پھر غزل عذری کی شروعات ہوتی ہے، اور ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے کہ اذا عاشقوا ماتوا، جب لوگ عشق کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، مطلب کہ بالکل انتہا کا والا ان کا عشق ہوتا ہے۔ تو جمیل بن معمر بثینہ سے محبت کرتا تھا۔ ایک اسٹوری سن لیجیے اوورال تاکہ آپ کو اچھے سے ہو جائے، یاد ہو جائے۔ جمیل بن معمر جمیل بثینہ کی وجہ سے اس وجہ سے مشہور ہوا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی دوسرے آدمی سے کرا دی تھی جس کا نام نبیہ بن اسود العذری، اسی کے قبیلے کا تھا، اور پھر بعد میں وہ برابر شاعری کرتا رہا، چھیڑ چھاڑ، تو اس کے شادی کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہا، تو گھر والوں نے اور اس کے فیملی والوں نے شکایت کی، پھر لوگوں نے اس کو دھمکایا، ڈرایا، سمجھایا، نہیں مارا، تو بعد میں پھر اس کو جو مدینہ کے اس وقت والد تھے مروان بن حکم، اس نے جو کلیکٹر تھا وادی القریٰ کا دجاجہ بن ربیعی، اس سے کہہ کر اس کا خون ہدر کروا دیا۔ پھر وہ یہاں سے وہاں بھاگتا آخر کار یہ مصر میں جاتا ہے،
اور وہاں پہ عبدالعزیز بن مروان ہوتے ہیں فسطاط کے اندر جو شہر ہے مصر میں، وہاں یہ جا کے پہنچتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے، قصیدے پڑھتا ہے، تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اور وہیں وہ ٹھہر جاتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہی کویشچن ہزاروں بار پوچھے گئے ہیں ایگزام میں کہ جمیل بن معمر کا انتقال کہاں ہوا ہے؟ تو جمیل بن معمر کا انتقال مصر کے اندر ہوا ہے۔ اس چیز کو اچھے سے آپ لوگ سمجھ لیجئے، جمیل بن معمر کا انتقال مصر کے اندر ہوا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن پوچھا گیا ہے۔ تو ایک اوور آل ویو تھا اس کے بارے میں، اب اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عاش فی قبیلۃ عذرا التي تقع فی وادی القرى یقع هذا الوادی بین المدینہ و بلاد الشام، یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے، وادی القرى، وہیں پر یہ پیدا ہوا تھا حجاز کے اندر۔ ویوصف بأنه مکان ہادی وجمیل ومناسب لیخرج منه الشعراء والرواة حتى اطلق علیہ لقب قریۃ العشاق، عاشقوں کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ الف الکثیر من ابیات الشعر التي تدل على حبه وتعلقه بحبیبته بثینہ، اسی وجہ سے جمیل بثینہ کے نام سے مشہور ہوگا، جیسے کثیر عزا۔ فقال من الشعر حتى وصل الشعر الى مسامع ابیہ فقرر تزویجه لأخرى حتى يتوقف جمیل بن معمر عن قول الشعر في بثینہ ابنة عمه، لكن ما كان منه إلا أن زاد في قول الشعر وكان يقوم بلقائه فلامه الناس على ذلك ولكن لم يتوقف فشكاه عمه إلى الوالي فأهدر دمه، کہ یہ سب سے پہلے جب یہ اپنی چچا زاد لڑکی جو ہے بثینہ، اس سے یہ محبت کرتا تھا اور یہ شاعری کرتا تھا، تو جب اس کے ابو کو پتہ چلا تو اس کی شادی اس نے دوسرے آدمی سے کر دی، لیکن اس چیز نے جمیل بثینہ کو منع نہیں کیا، روک نہیں سکا، بلکہ اس نے اس کے غم کو اور زیادہ بڑھا دیا اور وہ اور زیادہ شاعری کرنے لگا، اور بلکہ ملاقات بھی کرنے لگا شادی کے بعد اس سے، تو لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی۔ پھر اس کے والی جو تھے اس وقت مدینہ کے، اسے شکایت کیا گیا، پھر دجاجہ بن ربیع جو کلیکٹر تھے اس کے، وہاں سے اسے کہہ کر اس کا خون حذر کروا دیا گیا۔ تو کیا ہوا؟ وہام فی البلاد ظل جمیل بن معمر یطوف فی البلاد، تمام شہروں میں چکر لگانے لگے۔ وکان یقوم بزیارت قبیلته بالسر كلما استطاع بمساعدۃ اخیہ الذی کان یساعدہ علی زیارت القبیلہ ورؤیت بثینہ، اور ہر وقت مطلب اپنے اس کی زیارت، اس قبیلے کی زیارت، اپنے قبیلے، کیونکہ وہ اسی قبیلے کا آدمی تھا، اسی قبیلے میں اس کی شادی بھی ہوئی تھی، تو اس اپنے قبیلے کی زیارت اور بثینہ کو دیکھنے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ تو اس کا بھائی بھی کبھی کبھی اس کی ہیلپ کرتا تھا اس چیز میں۔ کہتے ہیں مصر و جمیل بن معمر، مصر کا جمیل بن معمر سے گہرا تعلق ہے۔ بعد ان قالها في واليها عبد العزيز بن مروان ابيات من الشعر التي تمتدح عدله وحكمته ورجاحة عقله، فطلب والی مصر لقاءه فواقف جمیل بن معمر وجلس بين يدي الوالي فطلب الوالي ان يقول الشعر فزاد الوالي في طلبه واستمر يقول الشعر حتى ذكر شعرا في بثينة فسأل عن قصة هذا الأبيات فسرد جمیل بن معمر القصة فطلب منه ان يقول الشعر فيه حتى امر الوالي ببيت له وعاش في مصر معظم حياته الى رحل عن هذه الحياة في العام 82 ہجری۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہاں کے جو والد تھے عبدالعزیز بن مروان نے ان سے اس کو طلب کیا، ان سے شعر طلب کیا، اور پھر اس کے بارے میں تمام سب کچھ اس نے جب اپنا قصہ سنایا اس کے بارے میں، تو پھر وہیں پر اس نے ایک گھر اس کو دے دیا اور وہیں پر وہ رہنے لگ گیا، اور پوری زندگی جو باقی تھا وہیں گزار دیا بثینہ کی یاد میں شاعری کر کے، اور آخر میں اس کا 82 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ تو الغزل الصریح سبب ازدہار ہی حیات الثری الفاحش التي كان يعيشها، غزل صریح کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو زندگی تھی بہت اچھی ہو گئی تھی اور فحش جو تھا وہ پھیل گیا تھا، لوگ اس میں زندگی گزارتے تھے۔ الغزل البدوی سبب ازدہار حیات البادیہ الہادیہ وبعد العرب عن القتال فيما بينهم، اور بدوی کیوں ہوتا تھا جس کو حفیظ بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ بادیہ کی دیہات کی زندگی ہوتی تھی، پرسکون ہوتی تھی، نیچرل ہوتی تھی، اس وجہ سے یہاں سب نہیں ہوتا تھا۔ الشعر التنافس جس کو نقائص بولتے ہیں، جس میں جریر اور فرزدق اور اختل مشہور ہوئے ہیں۔ تو جمیل کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں، اب میں ایک مرتبہ پھر سے ریکیپ کرتا ہوں تاکہ سب کچھ آپ کے سامنے اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو جمیل بن معمر یا جمیل بثینہ جو ہے، جمیل بن عبداللہ بن معمر اس کا نام ہے، وادی القرى حجاز میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی تھی، بنی عذرا جو قبیلہ تھا وہیں پیدا ہوا تھا، اسی میں ایک لڑکی تھی اس کی
ابنۃ عم لہ اسمہا بثینہ، اس کی چچا کی لڑکی تھی بثینہ جس سے یہ محبت کرتا تھا، اور بعد میں پھر اس کے ابو کو جب پتہ چلا لڑکی کے تو اس نے اس کی شادی کرا دی کسی ایک دوسرے آدمی سے۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ بثینہ کا دل کسی اور آدمی سے لگ گیا تھا جس کا نام تھا جہنہ ہلالی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی جہنہ ہلالی ہی نبیہ بن اسود العذری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ ہیں، تو خیر اس میں اختلاف ہے، لیکن نبیہ بن اسود سے شادی ہوئی تھی یہ پکا ڈن ہے، اور نبیہ بن اسود ہی جہنہ ہلالی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو جب شادی ہو گئی تو بار بار یہ اس سے ملنے کی کوشش کرتا، شاعری کرتا رہتا، لوگ اس کو ملامت کرتے، ڈانٹتے سمجھاتے، لیکن نہیں مانتے، تو لوگوں نے والی المدینہ جو تھے مروان بن حکم ان سے شکایت کر دی گئی، اور وہ اس وقت جو وادی القریٰ کے جو کلیکٹر تھے ان سے کہہ کر دجاجہ بن ربیعی سے اس کا خون ہدر کرا دیا، تو یہ یہاں سے شام، یمن، ہر جگہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں یہ مصر گیا اور یہیں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ مصر میں گیا تھا تو یہاں پر جو خلیفہ تھے اس وقت کے عبدالعزیز بن مروان وہاں کے جو، وہیں پر ان کی شاعری میں ان کی تعریف کی، ان کی عدل کی، ان کی حکمت کی اور ان تمام چیزوں کی، یہی ہوتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے اس کو عزت دیا، اس کو اکرام کیا، اور برابر وہیں پر وہ شاعری کرتا رہا بثینہ کی یاد میں، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع میں اس کو بثینہ کی ایک بہن ام الجسیر بنت حبہ سے بھی اس کو محبت ہو گئی تھی، ایسا کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب کہی جانے والی چیزیں سب صحیح نہیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ یاد کر لیں کہ ام الجسیر یہ بثینہ کی بہن تھی جس کو محبت ہو گئی تھی جمیل بن معمر سے، اور جمیل بن معمر کو محبت ہو گئی تھی اس سے، دونوں ایک ہی بات ہے، لیکن یہ سب کہنے والی باتیں ہیں، زیادہ جو اوتھینٹک ہے وہ یہ آپ کو کہ بثینہ سے اس کو محبت ہوئی اور بثینہ سے شادی ہوئی، کس کی؟ نبیہ بن اسود العذری کی، جمیل بن معمر کی شادی نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی یہ بھی کویشچن پوچھ لیتے ہیں شادی ہوئی تھی کہ نہیں۔ تو جہنہ ہلالی جو شخص ہے جس سے بثینہ کا دل معلق ہو گیا تھا، دل لگ گیا تھا، وہی نبیہ بن اسود العذری، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ کریکٹر یاد رکھیں کہ بثینہ جمیل بن معمر کی محبوبہ ہے، اس کی شادی نبیہ بن اسود العذری سے ہوئی تھی، جمیل سے نہیں۔ اب جو دیکھو جو جمیل ہے وہ حتبہ بن خشرم کا شاگرد ہے اور اس کا راویہ بھی ہے، اور حتبہ بن خشرم جو ہے یہ حتیہ کا شاگرد اور راویہ ہے، اور حتیہ جو ہے وہ زہیر بن ابی سلمہ کا ہے۔ تو جمیل بن معمر کون سے اسکول آف تھاٹ سے ہو جائے گا؟ تنقیح سے، جو شاعری میں کاٹ چھاڑ کرتے ہیں، جو شاعری کو نوک پلک سے درست کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے قبیل سے، ایسے لوگوں کے اس سے ہو جائے گا جو لوگ شاعری میں کاٹ چھاڑ کرتے ہیں اور شاعری کو اچھی طریقے سے سنوارتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب غزل صریح میں اس یہاں سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں عبداللہ بن ابی ربیعہ والے لوگ آئیں گے، اس میں بدوی میں جمیل بن معمر آئیں گے، اور یہ تنافسی جس کو نقائص بولتے ہیں اس میں جریر اختل فرزدق وغیرہ آئیں گے۔ اب غزل صریح کو ہی غزل اباحی کہا جاتا ہے اور غزل حضری کہا جاتا ہے، غزل بدوی کو ہو غزل عفیف کہا جاتا ہے اور غزل عذری کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے یا آپ کو کوئی چیز مشکل لگتا ہے تو مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کو ایزی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دی بیسٹ۔